لیکن وہ عمارت جو ہے وہ دھماکے سے پوری کی پوری جو ہے اڑا دی گئی، اور اس میں بہت سارے جو انڈین آرمی کے لوگ تھے وہ مارے گئے۔ تو پھر وہاں پر اگر یہ حالات ہیں اور وہ جنگ کی سی کیفیت ہے، بھارت کی اکانومی اس حد تک نیچے آ چکی ہے، ان کی کرنسی جو ہے دن بدن جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اور پھر وہاں پر کوئی انڈیا کی گورنمنٹ کے پاس ایسا منصوبہ نہیں ہے جس سے ان کی معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف جا سکے۔ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ناظرین، پیٹرول سستا ہونے کے بعد پاکستانی عوام کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہ خوشخبری کیا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا نئی خوشخبریاں جو ہے وہ پاکستان میں آنے والی ہیں، ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پہ بھارت میں سوگ کا ماحول ہے، اس سوگ کی کیا وجہ ہے کہ بھارت اس ٹائم پہ شدید مالی دباؤ کا شکار ہے۔ ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر بتائیے گا کہ پیٹرول سستا ہونے کے بعد یہ کون سی نئی خوشخبری جو ہے وہ پاکستان آ گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بہت ہی کشیدگی کی صورتحال تھی، تو اس میں کل ہی جو ہے وہ باقاعدہ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم ناکہ بندی ختم کر رہے ہیں، اور ہم اپنی فورسز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو۔ وہاں پر ان کے جو جتنی بھی فورسز تھیں ان کے لیے اس نے رات کو یہ اعلان کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں پاکستان کا بہرحال ایک کردار جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے وہ قبول شدہ ہے کہ اس میں پاکستان نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی عرصے میں ہی جو پاکستان کے لیے یہ بھی بات بھی خوش آئند ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے، جس میں پاکستان نے صاف انکار کر دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور جب تک فلسطین جو ہے اس کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا اسرائیل کی طرف سے، تو اس وقت تک ہم بھی اسرائیل کے حوالے سے کوئی بھی ایسی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک پاکستان کی ایک خود مختاری، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ سے کسی بھی طرح کی ڈکٹیشن نہ لینے کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو پاکستان کے لیے خوش آئند بھی ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے قابل فخر بھی ہے۔ تو بہرحال یہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، اور امید ہے کہ یہ چونکہ اب یہ ہر جمعے کو ہی اس میں تبدیلی آتی ہے، تو اب یہ بتدریج جو ہے اس میں کمی آتی چلی جائے گی، اور بجٹ تک جو ہے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے بہتر ریلیف کا پیکج جو ہے پاکستان کی عوام کے لیے حکومت دے گی۔ سر، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ امن معاہدہ ہوتا ہے، تو اس امن معاہدے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح گیس کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے، وہ کم ہوگی، اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ چلیں گے؟ دیکھیں، ایران کے ساتھ تو ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں کبھی ختم ہی نہیں ہوئے۔ اس میں چونکہ سرحد ملتی ہے، اور باقاعدہ جس عرصے میں طویل عرصے میں پاکستان نے جو ایران کی مدد کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے راستے ایران کی تجارت جو ہے بہرحال جیسے تیسے وہ جاری رہی، اور یہ ایک دوستانہ جسر تھا پاکستان کی طرف سے، اور جو کہ ہمارا فرض بھی بنتا تھا کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک، ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے اس کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کی معیشت دباؤ میں ہے، تو ہم جس حد تک ہو سکے اس کی داد رسی کریں، اس کا ساتھ دیں، اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام نے اپنا بالکل جو ہے دل کھول کر جو ہے اس حوالے سے ایران کی مدد کی، اور ابھی تک کرتا چلا آ رہا ہے۔ سر، دوسری طرف ہم بھارت کی بات کرتے ہیں جو آج کا مین ٹاپک ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت اس ٹائم پہ مہنگائی اور شدید مالی دباؤ کا کیوں شکار ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو نریندر مودی کی جو پالیسی ہے وہ اس میں صرف چند صنعت کاروں کے علاوہ وہاں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا، اور اس کے اوپر احتجاج جو ہے وہاں بھی جاری ہے۔ پھر جو عالمی سطح پر اس کے جو سفارتی فیصلے تھے وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس نے اس کی معیشت کا بالکل ہی جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ پہلے تو اس نے بڑا خوب مال بنایا، اور رشیا سے کروڈ آئل لے کے انتہائی مہنگے داموں جو ہے وہ بیچتا رہا، چونکہ امریکہ اس کے اوپر بہت مہربان تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ انڈیا ہی ہے جو کل کو ہمارے لیے چین کے ساتھ جو ہے برسر پیکار ہوگا، یا وہ فرنٹ لائن پہ آ کے اس کے ساتھ لڑے گا۔ لیکن جب آپریشن سندور میں پاکستان نے اس کا بیڑا غرق کیا اور عسکری طور پر اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں ملا دی، تو امریکہ کیا پوری دنیا کو احساس ہوا کہ یہ جو ایک بہت بڑا ایک شاہکار بنا ہوا تھا، اپنے علاقے کا اور ریجن کا چودھری بنا ہوا تھا، اور بہت بڑی اپنے آپ کو وہ آرمی قوت کہتا تھا، اس کو اندر کھانے وہ ایک ڈھول کے پول والی بات ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کے مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا، اور وہ اضافہ اس طریقے سے ہوا کہ ایک طرف تو اس کی معیشت و دباؤ میں ہے ہی، دوسری طرف اس کی جو 7 سسٹرز میں سے جو شمال مشرقی ریاست منی پور ہے، ناگالینڈ، آسام کے ساتھ،
وہاں پر مستقل جو ہے وہ باقاعدہ وہاں کے جو لبریشن آرمی ہے جو علیحدگی پسند ہیں ان کے درمیان اور انڈین آرمی کے درمیان، آسام رائفلز کے درمیان جو ہے ایک جنگ کسی کیفیت ہے۔ اور جو عالمی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت وہ جو لبریشن آرمی ہے یا ان کے وہ جو علیحدگی پسند ہیں وہ باقاعدہ جدید اسلحے سے لیس ہیں، اور انہوں نے وہ جو ایک انڈین آرمی پر حملوں کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل کر دی ہے۔ اب وہ ڈرونز بھی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ڈرونز کے لیے خودکش ڈرونز بھی ہیں جو کہ باقاعدہ تلاش کرتے ہیں یہ آسام رائفلز کے وہ جو بنکرز ہیں انہیں یا ان کے ٹھکانوں کو یا جہاں وہ موجود ہوں، اور انہیں وہاں پھر جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ابھی یہ 3 دن پہلے ہی آسام رائفلز نے ایک بہت بڑا اپنا ایک جو ہے وہ چندر پورہ ان کا ایک ضلع ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قائم کیا تھا اس کے باہر، تو اس کو دھماکہ خیز مواد سے اس انداز سے اڑایا گیا ہے کہ انڈین خود پریشان ہے کہ یہ کیا بارود اس کے اندر تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی نہ تو خود کش حملہ ہوا نہ کوئی ایسی کارروائی ہوئی، لیکن وہ عمارت جو ہے وہ دھماکے سے پوری کی پوری جو ہے اڑا دی گئی، اور اس میں بہت سارے جو انڈین آرمی کے لوگ تھے وہ مارے گئے۔ اور انڈین ابھی تک جو ہے یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ کیا وہ بارود عمارت کے اندر پہلے سے نصب تھا، یا ایسا کیا ہوا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے باہر سے اتنی فورس نے بھی حملہ نہیں کیا۔ اگر بہت بڑی کوئی فورس باہر سے حملہ کرتی تو وہ اچانک تو اس طریقے سے دھماکہ کر کے عمارت کو نہیں اڑا سکتی تھی۔ اور وہ جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، بہت بڑا ایریا ہے، عمارت ہے بہت بڑی اس میں سے، اور پوری آگ لگی ہوئی ہے اور شعلے جو ہیں کافی بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو باغی ہیں جو علیحدگی پسند ہیں جو کہتے ہیں کہ اب منی پور جو ہے اس میں انڈین آرمی کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس کے سوائے چند شہروں کے چند اضلاع کے جو مرکزی علاقے ہیں، باقی جو اس کے جو سبربس کے علاقے ہیں وہاں تمام جو ہے سارا کنٹرول جو انہی کے پاس ہے، اور اس میں انہیں عوام کی اپنی عوام کی جو ہے بھرپور مدد جو ہے علیحدگی پسند کو اس طریقے سے حاصل ہے کہ وہ انہیں چھپاتے بھی ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کو اطلاعات بھی دیتے ہیں کہ اس وقت جو آسام رائفلز کے لوگ ہیں کہاں سے گزر رہے ہیں اور کہاں سے ان کی آمد و رفت جاری ہے، اور یا اس وقت وہ کہاں موجود ہیں۔ سر اس میں ہم مودی کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے ہیں بھارت کی اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، مودی کی ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ اپنی معاشی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے وہ قوم پرستی کا سہارا لیتا ہے، کیا یہ آگے بھی چلے گا؟ دیکھیے وہ انڈیا کے اندر غربت بہت زیادہ ہے، انڈیا کے اندر حالت یہ ہے کہ وہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے کہ تقریباً 50% آبادی ایسی ہے جنہیں حاجت خانہ جس کو ہم ٹوائلٹس کہتے ہیں اس کی سہولت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک دنیا بھی اس کے اوپر حیران ہے، اس کے اوپر دنیا کی بہت ساری NGOs نے کوشش کی ہے کہ وہاں پر جو ہے اس حوالے سے ان کی مدد کی جائے، لیکن آپ خود سوچئے کہ 70-80 کروڑ عوام کے لیے ٹوائلٹ تعمیر کرنا اور انہیں سکھانا اور انہیں بتانا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ یہ جو امریکن جرنلسٹ ہیں وہ تصاویر جو ہے وہ شائع کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں کہ جب آپ کسی ان کے ایسے ساحلی شہر کے بمبئی ہو گیا یا باقی ایسے ان کے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کر اڑیں اور دیکھیں صبح کا ٹائم ہو تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں مرد و خواتین جو ہیں سمندر کے کنارے بیٹھے اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے غلیظ لوگ ہیں اور اتنی غلاظت ہے وہاں پر کہ اب وہاں جاتے ہوئے اور ان کی بیچز پر جو ہے وہ سمندر میں نہاتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک جھجک محسوس ہوتی ہے کہ یہ اتنا گندا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی صفائی کا کوئی سسٹم کوئی ایسا ہے نہیں۔ اندر خانے ان کی یہ صورتحال ہے۔ پھر دوسری طرف حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ جو ہے ان کے لوگ جو ہے ابھی جو معاشی ایک دباؤ آیا ہے اور گیس کا بحران آیا ہے LNG کا اور باقی بھی، تو وہاں پر لوگ جھاڑ پونچھ اور درخت اور ٹہنیاں اور یہ کاٹ کر کھانے پر مجبور ہوئے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اور حکومت کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے کہ وہ اس کا تدارک کر سکے اور اتنی بڑی تعداد میں جو عوام ہے اس کے لیے کوئی سہولت جو ہے وہ فراہم کر سکے۔ ہاں چند شہر ایسے ان کے ضرور ہیں جہاں بہت ہی ماڈرن قسم کی جناب عمارتیں بھی ہیں، بلیوارڈز بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں اور موٹر وے کی طرز کی کھلی کشادہ جو ہے شاہراہیں ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن آپ خود سوچئے 1.5 ارب کی آبادی میں اگر ان شہروں کی آبادی کا حساب لگایا جائے جن کو یہ سہولتیں حاصل ہیں وہ میرے خیال ہے کہ چند کروڑ بھی نہیں بنتی۔ آپ کو یاد ہوگا 2020 میں جس وقت ٹرمپ کو بلایا گیا تھا اور نریندر مودی نے بڑی اس کا والہانہ استقبال کیا تھا، جپیاں پپیاں اس کی مشہور ہوئی تھیں، تو اس وقت ٹرمپ نے جا کر واپس کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے جہاں دیواریں کھڑی کی تھیں اس کے پیچھے جو دہلی کے اندر کی آبادی ہے وہ کس قسم پرسی کی حالت میں جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے، جن کی حالت جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ اصل جو ہے چہرہ ہے انڈیا کا، اور ہم اپنے ہاں افسوس اس بات کا ہے
کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں آج بھی سوشل میڈیا پر جب ہم بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں یا منی پور یا آسام یا وہاں پر جو ہاں یہ دیکھ لیجیے اس وقت 8 دن ہو گئے، آج 8واں دن ہے، راجوری جو سیکٹر ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا، وہاں جو ناجائز قابض بھارتی فوج ہے وہ جو ہے وہاں پر کھوج لگا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے دہشت گرد ملیٹنٹ موجود ہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ چھپا رہے ہیں، اور اگر کوئی سچائی اور حقائق سامنے آتے ہیں، جب پچھلے دنوں بھی ان کے بہت سارے افسر اور ان کے جو فوجی جوان تھے وہ مارے گئے وہاں پہ، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں اگر کوئی خبر ایسی باہر آ جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ پاکستان ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، حالانکہ یہ خبریں ان کے اپنے اندر سے ہی آ رہی ہیں۔ اور اب جو وہاں پر تباہی ہو رہی ہے اور کوئی آگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ آگ بجھانے میں جنگلات میں جو ہے موجود ہے، بھئی وہ آگ بجھانے میں موجود نہیں ہے۔ آپ جب سمجھتے ہیں کہ آپ ان حریت پسندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ خود ہی پھر جنگلوں کو آگ لگاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ وہاں پر جتنے جو حریت پسند ہے وہ ان سے بھی 4 قدم آگے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، جس طرح آپ نے منی پور کی بات کی یا اوورآل ہم انڈیا کی بات کریں، ان کے معاشی حالات کی بات کریں، اکانومی کی بات کریں یا اوورآل چیزوں کی بات کریں، تو بھارتی میڈیا ان سب ناکامیوں پہ ہمیں کیوں خاموش نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ تو وہ ٹوٹل کنٹرول ہے نا ان کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت اگر آپ بیٹھ کر دیکھیں ان کے ٹی وی چینل جو ہیں ان کے پاس سوائے پاکستان کو رگیدنے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، پاکستان کے خلاف بات کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ داخلی تو وہ کوئی آپ بات انہیں کرنے کی اجازت ہی نہیں جاتی۔ ہاں ان کے بہت سارے نامور جو صحافی تھے جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا، جو پاکستان کے ہمدرد یا دوست نہیں تھے بہرحال، لیکن اب وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ اپنے ویلاگس کے ذریعے جو حقائق سامنے لانے کی کوشش کریں، لوگوں کے انٹرویوز کریں، لوگوں کو بتائیں، اپنی عوام کو بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ اندر خانے انڈیا جو ہے وہ معاشی طور پر کس حد تک کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا کی معاشی حالت یہ ہے اور دوسری طرف وہ 114 جو ہے رافیل طیاروں کی خریداری کا سودا کر رہا ہے، دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ بھی کچھ 40 ارب ڈالر کی ڈیل کرنے کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ جو ہے وہ اس کے اوپر مہربان ہو جائے اور اس کے پھر دوبارہ وہی تعلقات جو ہے دنیا کے سامنے آ سکیں، تاکہ وہ اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول دو سکے کہ انڈیا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ان کا لیڈر جو ہے وہ نریندر مودی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سر دوسری طرف ایٹ دی اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم بھارت کی بات کریں، 2026 جو ہے یہ بھارت کی اکانومی کے حوالے سے کیسا سال ہوگا؟ دیکھیے بھارت کی اکانومی اس حد تک نیچے آ چکی ہے، ان کی کرنسی جو ہے دن بدن جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اور پھر وہاں پر کوئی انڈیا کی گورنمنٹ کے پاس ایسا منصوبہ نہیں ہے جس سے ان کی معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف جا سکے۔ ہاں ان کے کچھ اقدامات اس طرح کے موجود ہیں کہ جو ان کے 2-3 جو سہولت کار ہیں یا ان کے لیے جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یا جو راشٹریہ سیوک سنگھ ہو گئی، بی جے پی ہو گئی، اس کو مدد فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے وہ پالیسیاں ضرور بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جو ہے چاندی ہوتی رہے اور وہ وہی مال بناتے رہیں اور بنا بھی رہیں۔ سر بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ پاکستان میں کس طرح سے اس ٹائم پہ اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور بھارت اس ٹائم پہ انتہائی زیادہ مالی بدحالی کا شکار ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔